السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وإن فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا، کیا جنگ بدر کو ٹالا جا سکتا تھا؟ ایک سوال ہے اور اس سوال کے جواب میں آج کا یہ درس ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ کو مکے والوں سے ایک جنگ کرنی پڑی تھی۔ اس جنگ میں کفار مکہ کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے، جن میں سے زیادہ تر بڑے بڑے سردار تھے، اور مکے کا ایک مشہور شخص جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، اس کی بھی موت واقع ہو گئی تھی۔ تو اتنا بڑا نقصان کفار مکہ کا ہوا، اس جنگ کی وجہ کیا بنی؟ کیوں مسلمانوں کا کفار مکہ سے یہ مقابلہ ہوا؟ تو اس کی تاریخ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تجارتی سامان لے کر جنگ کی تیاریوں کے لیے ایک بہت سی دولت وہ ملک شام سے مکہ کی طرف لے جا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 افراد کو لے کر مدینہ منورہ سے اس قافلے کا پیچھا کرتے ہوئے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ منورہ کا امیر بنا دیا آپ کے پیچھے، تاکہ مدینہ کو وہ سنبھال سکے، اور پھر بعد میں ابو لبابہ بن عبد المنذر کو بنا کر بھیجا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ان کے ہاتھوں میں دیا، اور 313 افراد کو لے کر آپ مدینہ سے نکل گئے۔ قافلے کا پیچھا کر رہے تھے، راستوں کے بارے میں خبریں لے رہے تھے، کون سا قافلہ کہاں سے گزر رہا ہے۔ آگے چل دیے، لیکن کہیں تک بھی اس قافلے کا کوئی پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب تک پہنچ گئے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے 2 لوگوں کو مقام بدر بھیجا کہ جائیے وہاں جا کر قافلے کی خبر لے کر آئیں کہ وہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں، وہاں سے کون سا قافلہ گزر رہا ہے یا کون سا قافلہ گزر چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسبس بن عمرو الجہنی اور عدی بن ابی الزغبہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہاں بھیجا تھا۔ یہ دونوں وہاں پر گئے، اور وہاں جو پانی تھا اس پانی سے مشکیزیں بھرے، اونٹوں کو وہاں بٹھایا، تھوڑی دیر تک وہاں رہے اور وہاں کے حالات کی جانکاری لی، اور پھر واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر ٹھہرے تھے وہاں پہنچ گئے۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملک شام سے وہ تجارتی قافلہ لے کر چل رہے تھے، انہیں ایسا اندازہ ہوا کہ مدینے والے بدر سے تھوڑا قریب میں موجود ہیں،
اور کسی بھی وقت میں اگر ہم بدر کے قریب سے گزریں گے تو ایسی صورت میں وہ ہمارا پیچھا کر سکتے ہیں، ہم پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے اپنے پاس سے زمزم بن عمرو نامی ایک شخص کو مکہ مکرمہ روانہ کر دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ مکہ میں مدد کے لیے لوگوں کو اعلان کرو۔ زمزم بن عمرو الغفاری مکہ مکرمہ اپنی سواری کو تیز دوڑا کر وہاں پہنچتے ہیں اور اپنے کپڑے وغیرہ پھاڑ کر اونٹ کے اوپر کھڑے رہ کر لوگوں میں اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں قافلے کی مدد کرو، قافلے کی مدد کرو، قافلے کی مدد کرو۔ لوگ آ کر ان سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، تو ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ مکے والے غضبناک ہوتے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی زیادہ دولت ہے، ایک بڑی دولت ہماری لٹ جائے گی، بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے مکے والوں نے، تمام لوگوں نے مل کر ایک بڑی سی فوج تیار کر لی اور ابو سفیان کے قافلے کی مدد کے لیے مکہ سے نکل پڑے۔ یہ جو قافلہ مکہ سے نکلا تھا، یہ جو فوج مکہ سے نکلی تھی، اس فوج کا سردار ابو جہل تھا۔ جو لوگ نکل سکتے تھے وہ نکل گئے، جو نہیں نکل سکتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے کسی دوسرے کو بھیج دیا، کیونکہ وہ جو دولت تھی وہ سب کی تھی، تمام لوگوں کی تھی، لہذا ہر شخص کے ذمے لگا دیا گیا کہ اس قافلے کی مدد کے لیے آپ سب کو نکلنا ہے۔ لہذا بہت سے لوگ خود نکل گئے اور جو نہیں نکل سکتے تھے کسی کمزوری یا مجبوری کے بنا پر، انہوں نے اپنی طرف سے کسی دوسرے کو بھیج دیا۔ ابو لہب نے ایسا ہی کیا تھا۔ ایک کوئی قرض دار تھا ان کا، جن کے اوپر ان کا قرضہ تھا۔ ابو لہب خود نکلنے کے بجائے اس نے وہ قرض دار انسان کو اپنی طرف سے روانہ کر دیا، اور تقریباً بڑے بڑے سردار جس میں ابو جہل ہیں، عتبہ بن ربیعہ ہیں، شیبہ بن ربیعہ ہیں، ابو البختری ہیں، اسی طرح سے زمحہ بن اسود ہیں، ایسے افراد کہتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے، معزز افراد تھے اس مکہ شہر کے تمام لوگ نکل پڑے، اور تعداد جب گنی گئی تو پتہ چلا کہ وہ مکمل 1300 تھے۔ 1300 افراد مکہ سے نکل رہے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں اور بے حساب اونٹ ہیں، انگنت ایک کثیر تعداد میں اونٹوں کا ریوڑ لے کر وہ نکل پڑے تھے، ہتھیاروں سے لیس۔ مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے آ رہا ہے اور مدینے والے اس قافلے کا پیچھا کر رہے ہیں، اس قافلے کو، ملک شام کے اس قافلے کو بچایا جائے۔ یہ فوج مکہ سے نکلتی ہے اور تقریباً جحفہ نامی جو جگہ ہے مکہ سے باہر، وہاں تک پہنچتی ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ملک شام سے وہ قافلہ لے کر آ رہے تھے، وہ مقام بدر کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں آ کر لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کیا اس علاقے میں کوئی شخص آیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، کوئی ایسی بات یہاں پر ہے، کوئی نئی بات تاکہ آپ مجھے بتا سکو؟ تو وہاں کے ایک شخص نے بتایا تھا کہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، البتہ ہم نے 2 لوگوں کو چند دن پہلے دیکھا تھا، وہ یہاں پر اپنی سواری لے کر آئے تھے، سواری انہوں نے بٹھایا اور پھر یہاں سے پانی سے مشکیزیں بھرے، کچھ دیر رہے اور پھر چلے گئے۔ ابو سفیان نے کہا وہ جگہ کہاں ہے جہاں انہوں نے اپنی سواریاں بٹھائی تھی؟ وہ جگہ لے جایا گیا تو ابو سفیان نے وہاں پر اونٹ کی جو مینگنی ہوتی ہے وہ مینگنی اٹھائی اور اس کو توڑا تو اندر سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی۔ ان گٹھلیوں کو دیکھ کر ابو سفیان نے پہچان لیا کہ یہ گٹھلیاں مدینہ کے کھجور کی ہیں۔ اونٹوں نے کھا لیا تھا وہ کھجور کی گٹھلیاں،
مینگنیوں کے اندر سے جو بھوسا نکلتا ہے یا ٹکڑے نکلتے ہیں، وہ ٹکڑے دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا یہ کھجور کی گٹھلی ہے، اور یہ گٹھلی ان کھجوروں کی ہے جو کھجور مدینہ میں ہوتے ہیں۔ ہو نہ ہو یہ جو دو افراد آئے تھے یہ مدینہ ہی کے تھے۔ اور اس طرح سے اب یہاں ابو سفیان چوکنا ہو گئے، اور بدر سے تھوڑا دوری کے فاصلے سے وہ آگے کا راستہ لے کر مکہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کافی دور پہنچ گئے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب ہم خطرے سے باہر نکل گئے، اب مدینے والے ہمارا پیچھا نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پکڑ سکتے۔ اور پھر وہاں سے انہوں نے ایک اور قاصد کو روانہ کر دیا مکہ کی طرف کہ جاؤ مکے والوں سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں اپنی مدد کے لیے یہاں بلایا تھا، اب میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خطرے سے باہر نکل چکا ہوں، مدینے والے پیچھے رہ گئے، ہم آگے پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اپنا قافلہ اپنا لشکر مکہ واپس لے کر چلو، اب اور آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا وہ سوار آدمی قاصد پہنچتا ہے اس فوج کے پاس، تو ابو جہل 1300 کا لشکر 1300 کا لشکر لے کر مقام جحفہ پر موجود تھا۔ وہاں جب یہ پیغام سنایا گیا تو ابو جہل نے کہا نہیں، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، اب ہم مکہ سے نکل چکے ہیں، اب ہم مدینے والوں کو سبق سکھا کر ہی رہیں گے۔ دوسرے لوگ کہنے لگے نہیں، اب ہمیں ضرورت نہیں رہی، ہمارا جو قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لہذا ہمیں چلے جانا چاہیے، خواہ مخواہ ہم جنگ میں کیوں کودیں۔ اس طرح سے تقریباً 300 لوگ وہاں سے واپس چلے گئے ابو جہل سے اختلاف کر کے، 1000 کی تعداد میں لوگ باقی رہ گئے۔ ابو جہل نے اس وقت لوگوں سے کہا تھا کہ ہم یہیں پر رہیں گے، واللہ لا نرجع حتى نرد بدرا فنقیم بها 3 فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا ابدا۔ قسم اللہ کہ ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، ہم آگے بدر تک پہنچیں گے، کیونکہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ مدینے والے بدر کے قریب میں موجود ہیں، لہٰذا ہم بدر جائیں گے اور مقام بدر میں 3 دن تک قیام کریں گے، وہاں ناچنے والی عورتوں کو نچوائیں گے، شراب پئیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، 3 دن تک اس طرح سے موج مستی کرنے کے بعد جب ایسی حرکتوں سے اطراف کے لوگوں کے دلوں میں ہماری ہیبت طاری ہو جائے، تب اس کے بعد ہم واپس مکہ آئیں گے۔ ابو جہل نے ایسا ہی کیا، بدر کے مقام پر آ گئے، اور یہاں آنے کے بعد جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کام کرنے لگے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر سے کچھ دور کے فاصلے پر تھے، جب آپ کو اطلاع ملی کہ مقام بدر پر ابو جہل اپنا 1000 کا لشکر لے کر آیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں مدینہ چلے جانا چاہیے یا بدر کے مقام پر جو فوج آئی ہوئی ہے ان سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذمہ دار ہیں، آپ جو حکم دیں گے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا آپ جس طرح سے ہمیں حکم دیتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ امضی لما اراک اللہ فنحن معک، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو بات بتا رہا ہے، جو بات آپ کے دل میں ہے، آپ وہ کام کر دیجئے، فنحن معک، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ واللہ لا نقول لک کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، ہم آپ سے ایسا نہیں کہیں گے جیسا بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ جب جنگ کی ضرورت پڑی تھی
تو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا جاؤ تم دونوں لڑ لو، جنگ کرنا ہے تم دونوں کر لو، ہم جا رہے ہیں واپس، ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقداد کہتے ہیں ہم ویسے لوگ نہیں ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، چلیے آپ چلیے، آپ کے ساتھ ہم بھی ہیں۔ فوالذی بعثک بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد لجادلنا معك لجالدنا معك من دون حتى تبلغه۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ، ایک دوسری روایت میں کہ اگر آپ ہمیں یہ کہہ دیں کہ اس سمندر میں کود جاؤ، جنگ کرنے کے لیے اگر اتنا مشکل راستہ اپنانا پڑے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں، جو راستہ آپ اپنانا چاہتے ہو وہ راستہ اپنائیے، ہم تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہمت ہے، اور یہاں جنگ کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ ابو جہل یہاں پر اس طرح سے اونٹ کاٹ رہا ہے، اونٹوں کو ذبح کر کے لوگوں کو کھلا رہا ہے، شراب پی رہے ہیں، عورتوں کو نچوا رہے ہیں، اور اپنی ان حرکتوں سے پورے عرب میں اپنی دھاک بنانا چاہتے ہیں، خوف دلانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقابلہ کرنا یہاں ضروری ہے، ان لوگوں کو سبق سکھانا یہاں پر ضروری ہے، ورنہ کل کو لوگ کہیں گے دیکھو مدینے والے یہاں سے بھاگ گئے، مدینے والوں کو لوگ چڑھائیں گے، ان کو کمزور سمجھیں گے، اور ان کی طاقت کا چرچا ہوگا، ہماری کمزوری کا لوگ ذکر کرنے لگیں گے۔ آپ نے اپنے لشکر کو تیار کر لیا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مقام بدر میں پہنچتے ہیں، اور جنگ بدر کا وہ طویل واقعہ پیش آتا ہے جو اس سے پہلے کے درس میں بتایا گیا تھا۔ تو جنگ بدر کے واقع ہونے کی جو وجہ بنی، اگر اس جگہ سے ابو جہل واپس اپنے لشکر کو لے کر مکہ چلا جاتا تو ایسی صورت میں کسی طرح کا بھی کوئی واقعہ وہاں پر پیش نہیں آ سکتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے والے طاقتور ہو گئے ہیں، اگر انہیں مسجد ڈھیل دی جائے تو یہ کل کو اور زیادہ طاقت بنائیں گے، اور جیسا انہوں نے ہم کو دھمکی دیا تھا کہ تمہارے شہر میں تمہارے گھروں میں گھس کر ماریں گے، تو ہو سکتا ہے زیادہ طاقت حاصل کر کے یہ ہمارے گھروں تک پہنچ جائے اور مدینہ شہر کو تباہ کر دیں۔ تو اور مزید طاقت بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کے پر یہیں کاٹ دو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں آپ کی مدد فرمائی، کس طرح سے تفصیلی کچھ واقعات ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ اور پھر مکہ کے 70 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ان 70 لوگوں میں سے مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، اس میں ایک ابو جہل بھی ہے، اور 70 لوگوں کو قیدی بنا کر مدینہ لے جایا گیا، اور اس سے مدینے والوں کی دھاک، مدینے والوں کا رعب پورے عرب میں چھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی قوت کا اس طرح سے ایمانی قوت پر مدد فرمائی مسلمانوں کی کہ کفر یہاں سے آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ ایمان پر ثابت قدم رہو گے تو قلیل تعداد کے باوجود بھی آپ کو کثیر تعداد کے مقابلے میں ہم کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان پر مستقیم استقامت عطا فرمائے اور ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔